سے پیچھے جو انہوں نے تباہی کی اور گولیاں چلائیں اور لوگوں کو زخمی کیا، ایک پولیس کا اہلکار شہید ہوا، 4 رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، درجنوں پولیس کے افسر سپاہی زخمی ہوئے، اور جو توڑ پھوڑ ہوئی اور جو پاکستان کی معیشت کو ایک مرتبہ پھر جو شدید گھاؤ لگا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایسے بلووں کے نتیجے میں 190 ارب روپے کا یومیہ معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایکسپورٹس کو کس طرح نقصان پہنچا، امپورٹس کو کس طرح نقصان پہنچا، پروڈکشن انڈسٹریز میں، کھلیانوں میں، دفاتر میں، سرکاری پرائیویٹ بزنس میں، اور پھر اس سے بڑھ کر دنیا کے سامنے جو تماشا لگایا گیا اور پاکستان کے نام کو رسوا کیا گیا، وہ تو الفاظ میں اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ پچھلے 8.5-9 مہینوں پہ یہ کم سے کم تیسری چوتھی یہ لشکر کشی ہے وفاق کے خلاف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے ناپاک عزائم کا 2014 سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلی مرتبہ 2014 میں اس کا رواج ڈالا گیا، اور یہاں پہ ڈی چوک میں 126 دن جو پاکستان کی رسوائی کی گئی اور معیشت کی تباہی کی گئی، اور اس تحریک نے جو تخریب کاری کی، اس کی شاید اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور چینی صدر کے جو ان کا دورہ تھا وہ مؤخر ہوا، اور پھر بڑی مشکل سے 7 ماہ بعد جا کر اپریل 2015 میں ان کا دورہ پاکستان ہوا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آخری وقت جب چینی سفیر نے مجھے کہا کہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ نہیں آئے گا ہمارا پریزیڈنٹ، جو حالات ہیں یہاں پہ، اور ہم نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے بھی کہلوایا کہ 3 دن کے لیے ہٹ جائیں یہاں سے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ آ جائیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے بڑی پاکستان کے خلاف دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی دشمن پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میاں محمد نواز شریف کی کوشش سے یہاں پر ہو رہی تھی، اس کو مؤخر کیا گیا، اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی، روزگار، پیداوار اور پروڈکشن امپلائمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سی پیک کا منصوبہ، اس کو ناکام بنانے کی یہ ایک مذموم حرکت تھی۔ اور پھر 2015 میں وہ تشریف لائے اپریل میں، ریسٹ از ہسٹری۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایس سی او کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اوپر دوبارہ یہ چڑھائی انہوں نے کی یہاں پہ، اور چین کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بائی لیٹرل وزٹ بھی تھا اسی اکتوبر میں، بائی لیٹرل وزٹ بھی تھا ان کا، اور چینی جو یہاں کے سفیر ہیں وہ بڑے متذبذب تھے۔ انہوں نے چینی حکومت کے، آپ بتائیں وزیر اعظم سیکورٹی کا کیا انتظام ہے؟ چینیوں کو ہم نے بتایا کہ آپ ڈونٹ وری، اور تب جا کر وہ چینی وزیر اعظم نے ہاں کی جی ہم پاکستان ہمارے ہیں بالکل۔ اور پھر ایس سی او کی کانفرنس ہو، اور پھر وہ چڑھائی تھی۔ اور اب دیکھیں پھر سعودی وزٹس آتے رہے، اس کے اوپر بھی ان کی دھمکیاں، ان کے کیا کیا ان کے اعلانات جو صریحاً پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف۔ اب یہ بیلاروس کے صدر آئے، پھر انہوں نے 24 تاریخ کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو یہ کوئی اٹ از ناٹ ان آئسولیشن، اس کے پیچھے ایک انتہائی تخریب کاری کی سوچ ہے۔ وہ دن رات ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے اب آپ یہ کر دیں، فلاں آ رہا ہے اب یہ کر دیں۔
تو بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے. اس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی, بائیلیٹرل ہماری ٹاکس تھیں, اور وہاں پر دھواں وہاں پر سامنے نظر آ رہا تھا. لیکن اس شخص نے میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم آپ ہمیں کہاں آپ نے پھنسا دیا ہے, آپ کے اپنی لا اینڈ آرڈر کو سنبھالیں. انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے خندہ پیشانی سے انہوں نے اس دورے کو پورا مکمل کیا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ ہم نے یہ دورہ ایک اچھے فیس کے ساتھ مکمل کیا. پھر وہ مری گئے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے بڑی گرم جوشی کے ساتھ. اور پھر